الرحیم مسئلے سے ہٹ کر آج مسائل کے سلسلے میں ایک بڑی شخصیت اور پڑوسی ملک پاکستان کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی، جن کو ہم کل تک مد ظلہ العالی کہتے تھے اور ان کے صحت کے لیے دعاگو تھے، وہ کل 18 نومبر کو بعد عشاء داغ مفارقت دے گئے اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی، مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کے جو ہے برادر معظم تھے، بڑے بھائی تھے، اور حقیقت میں یہ تو ہندوستان کے سپوت تھے۔ دیوبند کی سرزمین میں ان کی ولادت ہوتی ہے، تقریباً 90 سال کی عمر ہوئی ان کی، اس معنی کر جو ہے 90 سال پہلے ان کی دیوبند کی سرزمین میں ولادت ہوتی ہے، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں ان کی بسم اللہ ہوتی ہے۔ نام بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا، محمد رفیع۔ یہ مفتی محمد شفیع صاحب جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، ان کے یہ بیٹے ہیں، اور موجودہ حالت میں یہ پورے پاکستان کے مفتی اعظم تھے۔ اور یہ مفتی اعظم بقلم خود نہیں تھے، بلکہ علماء نے ان کو یہ مسند سونپا تھا۔ جنرل ضیاء کے زمانے میں ان کو مفتی اعظم کا لقب ملا تھا۔ اس وقت ان کے اساتذہ بھی حیات تھے، مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب احسن الفتاویٰ، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے ان کے اساتذہ موجود تھے، مفتی سلیم اللہ خان صاحب، لیکن ان سب کی موجودگی میں ان کو مفتی اعظم کا لقب دیا گیا۔ انہوں نے بہت کچھ معذرت کی کہ ہم سے بڑے موجود ہیں، لیکن ان بڑوں نے کہا کہ نہیں، اس لقب کے آپ ہی مستحق ہیں، چنانچہ وہ مفتی اعظم چلے آ رہے تھے۔ آج پاکستان کا مفتی اعظم پاکستان مفتی اعظم سے محروم ہو گیا، اور ان کے جو بھائی ہیں، یہ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب جو ہے ایسی اولاد سے نوازا تھا کہ کہنا چاہیے این خانہ ہمہ آفتاب و مہتاب است، کہ ایک ایک فرد اپنی جگہ چاند سورج تھا۔ اب مثلاً یہ بڑے بیٹے مفتی رفیع عثمانی، ان کا جو ہے ان کی جو کمالات ہیں علمی عملی، کہ حافظ قرآن بھی تھے، مقرر بھی تھے، بڑے مصنف بھی تھے، بڑے مفتی بھی تھے، بہت سے عہدوں کے مالک بھی تھے، صدر مفتی بھی تھے، پاکستان کے مفتی اعظم بھی تھے، اس کے علاوہ کتنے اداروں کے سرپرست تھے۔ تو ان کی خوبیوں پر بہت سی کلپیں بھی ہیں، تقریریں، ان کی کتابیں بھی آئیں گی، آگے مضامین بھی آئیں گے، آ بھی رہے ہیں، ہمیں اس تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ تو یہ مفتی اعظم، ان کے یہ ایک بھائی ہوئے مولانا تقی عثمانی صاحب، ماشاءاللہ شیخ الاسلام کا لقب ان کا دنیا میں ڈنکا پٹ رہا ہے۔ ان کے ایک بھائی تھے ولی رازی، جنہوں نے غیر نقطے والی ایک ضخیم سیرت کی کتاب لکھی، کہ پورے کتاب میں ایک بھی نقطہ نہیں آیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی مکمل سیرت اس کے اندر آ گئی۔ ہادی عالم کے نام سے وہ کتاب کے یہ ان کے بھائی تھے مفتی رفیع صاحب کی، جن کا پہلے انتقال ہو چکا۔ اسی طریقے سے ذکی کیفی، جو اپنے وقت کے بڑے اسلامی شاعر تھے، اور شعر میں ان کا اپنا ایک اونچا مقام ہے، تو کیفیات ان کی کتاب ہے۔ تو ذکی کیفی یہ بھی ان کے بھائی تھے۔ تو غرض ہے کہ یہ پورا گھرانہ، علمی گھرانہ، یہ دیوبند کا گویا ایک علمی ہیرے، وہ گویا ہندوستان سے پاکستان منتقل ہو گئے، اور یہ جو ہے جنگ آزادی کے بعد تقسیم ملک کے نتیجے میں کتنے جو ہے ہمارے قیمتی ہیروں کو جو ہے لوگوں نے اچک لیا، اور ہمارے جو ہے ہمارا ملک اس سے جو ہے محروم ہو گیا۔ لیکن بہرحال یہ علمی مقامی اور جسمانی دوری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسلامی لڑی میں تو سب ایک دوسرے کے پروئے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے کہ اسلامی جو ہے تسبیح میں اور اس کے جو ہے زنجیر میں ایک دوسرے سے لوگوں کا ربط روحانی اور ایمانی اور علمی ربط جو ہے سب کا قائم ہے ایک دوسرے سے۔ اس بنا پر ہم بھی سب کے لیے تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کا نعم البدل عطا فرما دے۔ البتہ ایک چیز صدمے کی جو آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، اور اس پر چیمیں گوئیاں بھی ہو رہی ہیں، کہ حضرت والا کا جنازہ 24 گھنٹہ گزر جانے کے بعد اب تک کیوں رکھا گیا ہے، اور اس کی تدفین کی نوبت کیوں نہیں آ رہی ہے، اور جنازے کو تاخیر کرنا یہ تو سنت کے بھی خلاف ہے۔ اس سلسلے ہم دو باتیں عرض کریں گے۔ اولاً تو ہم یہ سمجھ رہے تھے، چونکہ وہ سرکاری طور پر مفتی اعظم تھے اور بہت سے سرکاری عہدوں کے بھی ہو سکتا مالک رہے ہوں، تو سرکاری پروٹوکول کی وجہ سے جنازے کو مؤخر کیا جا رہا ہو حکومت کے کہنے سے، تو یہ تو ایک معقول عذر تھا۔ لیکن معلوم ہے کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کے جو بڑے اکلوتے بیٹے ہیں وہ باہر تھے،
اور انہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ جب تک ہم نہ آ جائیں اس وقت تک آپ لوگ تدفین کریں، چونکہ ولی کو حق ہوتا ہے کفنانے دفنانے اس کی اجازت دینے کا۔ اب ولی وہی تھے ٹھہرے، تو اب حقیقی بھائی جو مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں یہ بے بس ہو گئے۔ ہمیں ایک تحریر موصول بھی ہے، اللہ کرے یہ بالکل صحیح ہو، ابو الحسن آزاد صاحب نے اس میں جو ہے اس پر لکھا ہے اپنے ٹویٹر پر کہ استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلو ابھی درسگاہ تشریف لائے، مغموم لہجے میں فرمایا کہ اس عظیم و جانکا صدمے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی مستقل صدمہ ہے کہ ہم سنت کے مطابق بروقت تجہیز و تکفین نہیں کر سکے، چنانچہ آج ہم دوہرے صدمے کا شکار ہیں۔ حضرت مفتی اعظم کے ولی اقرب اور اکلوتے صاحبزادے مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب بیرون ملک کے سفر پر تھے، وہ آج رات 1 بجے واپس پہنچیں گے۔ ان کی پرزور فرمائش بلکہ اصرار ہے کہ تدفین کے لیے ان کا انتظار کیا جائے، ورنہ انہیں عمر بھر اپنے عظیم مشفق والد کے جنازے میں شرکت سے محرومی کا صدمہ رہے گا۔ یہ ہے وہ بات۔ تو اب بحث چھڑی بھی ہے کہ کیا اس قدر تاخیر کسی بیٹے کے باہر رہنے کی وجہ سے ہونی چاہیے؟ نہیں، دیکھیے اصل میں مستحب اور سنت تو یہی ہے کہ بیٹے کو اجازت دے دینی چاہیے، کیونکہ بیٹا آنے کے بعد بھی کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا سوائے دیدار کے، اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سنت پر، جو سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے بلکہ افضل ہے، اولا ہے کہ جلدی تدفین کی جائے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ اس کو دل پہ نہیں لینا چاہیے کہ بڑوں پر اعتراض کرنے لگ جائیں اور جو ہے اس کو جو ہے شوشہ جو ہے چھوڑیں اور لوگوں اس پر اعتراض نکتہ چینی کریں، کیونکہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، بڑوں کی غلطی پکڑنا بھی غلطی ہے۔ خصوصاً بہت سے لوگ مولانا تقی عثمانی صاحب کو اس پر جو ہے لے رہے ہیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب کا اپنے بھائی سے جو تعلق تھا وہ تو بالکل مثالی تھا، اور ابھی چند روز پہلے کی جو کسی نے جو ہے ویڈیو بھیجی ہے کہ کس طرح رو رو کر کے مفتی رفیع عثمانی اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور زندگی بھر کس طریقے پر مولانا تقی عثمانی نے اپنے کو چھوٹے بھائی ہو کر کے، باوجود ہے کہ دنیا میں مولانا تقی عثمانی صاحب کا نام شاید زیادہ ہی ہے مفتی رفیع عثمانی کے مقابلے میں، لیکن مولانا تقی عثمانی کس طرح ایک جو ہے بیٹا بن کر کے، چھوٹا بن کر کے اپنے بڑے بھائی کے سامنے پیش آتے ہیں اور اپنے بڑے بھائی کو سرپرست مانتے ہیں، پورا مقام دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ ایسی مثالی محبت دو بھائیوں میں شاید اس زمانے میں تو دیکھنے کو نہ ملے۔ اس لیے بعد والوں کے لیے ہمیں یہ سبق ہے کہ ہم بڑوں کی زندگی سے سبق لیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مقام دے، بڑے بھائی کو بڑا مقام دیا جائے، ان کے باپ کے درجے میں رکھا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ دیکھیے کتنی ویڈیوز آ رہی ہیں اور کتنے جو ہے آڈیوز بھی آ رہے ہیں کہ مولانا تقی عثمانی اپنے بڑے بھائی کے سامنے بالکل بچہ بن کر بیٹھ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بڑوں کو بڑائی دینا، بڑوں کو بڑا سمجھنا۔ تو بہرحال ہمیں ان چند کلمات پر اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرنا تھا، اور لوگوں کے ذہن کو بھی صاف کرنا تھا کہ لوگ مولانا تقی عثمانی صاحب کو جنازے کی تاخیر کی وجہ سے جو ہے نکتہ چینی نہ کریں۔ دوسرے ہی کہ جو ہے تاخیر اگر کہیں ہو گئی ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، نمونہ تو ہمارے لیے حدیث و سنت ہی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کہیں تاخیر ہو جائے تو اس کو نمونہ نہ بنایا جائے۔ اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ عالم کا عمل حجت نہیں ہوتا ہے، قول حجت ہوتا ہے۔ آپ ان سے فتویٰ لیں گے تو یہ حضرات کا فتویٰ یہی آئے گا، کسی وجہ سے عمل نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ مجبوری بھی بعض دفعہ ہو سکتی ہے، اور مجبوری میں اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو یہ گناہ کی بات نہیں ہوتی ہے۔